بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق واسطے کا۔ آج ہم بات کریں گے ریش ڈرائیونگ اور ریش رائڈنگ کے حوالے سے، جو عموماً غفلت سے اور بے احتیاطی سے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، اور جب وہ کوئی موٹر سائیکل، کار، مزدا، ٹرک، کوئی بھی گاڑی چلاتے ہیں، بڑی گاڑی چلاتے ہیں، چھوٹی گاڑی چلاتے ہیں، اور بے احتیاطی کے ساتھ چلاتے ہوئے کسی شخص کو زخمی کر دیتے ہیں، یا کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اس کو چوٹیں آ جاتی ہیں، یا کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کر اگر فوت ہو جاتا ہے، تو جن کی وہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے خلاف پاکستان کا جو قانون ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ان کو کس کس حوالے سے اگر کوئی شخص زخمی ہوتا ہے یا صرف ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے، بے احتیاطی ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کی زندگی کو کوئی خطرے میں ڈالتا ہے، یا کسی کو کوئی زخمی کرتا ہے اس ڈرائیونگ کی وجہ سے، یا کوئی شخص کسی گاڑی کے نیچے آ کے یا گاڑی کی ٹکر لگنے سے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو پاکستان کا جو قانون ہے اس میں تعزیرات پاکستان پینل کوڈ 1860 کی جو دفعات ہیں 279 ہے، 337 جی ہے، 320 ہے اور 322 ہے۔ فرسٹ آف آل اس کے ساتھ ہم لاسٹ پہ اس ویڈیو کے لاسٹ پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو عموماً ہم نے سنا ہوا ہے کہ اگر ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو تو پھر وہ سزا سے بچ جاتا ہے، اور اگر وہ ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہو پھر کیا صورتحال ہے، اور اگر ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ قتل کیسز میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے، پھر اس کے جو ساتھ ہے وہ قانون کیا کرتا ہے، کون سی دفعہ کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، اور اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں پھر اس کے علاوہ اس کے خلاف کیا قانونی معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل ہم جو سیکشن وہ ریڈ آؤٹ کریں گے، سیکشن 279 ہے، 279 ہے، ریش ڈرائیونگ اور رائڈنگ آن پبلک وے ٹو انڈینجر ہیومن لائف، کہ کسی انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اگر کوئی شخص پبلک پلیس پر ریشلی بے احتیاطی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ اگر کوئی ریش ڈرائیونگ کرتا ہے، رائڈنگ کرتا ہے، یعنی کہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ چلاتا ہے، جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو خطرہ اس سے ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف 279 کے تحت ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور اسے 2 سال تک کی سزا اور 3000 روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص بے احتیاطی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص گاڑی چلاتا ہے اور اس گاڑی کی ٹکر لگنے کے نتیجے میں، ایکسیڈنٹ ہونے کے نتیجے میں کوئی شخص اگر زخمی ہو جاتا ہے، دین اس کے خلاف جو پاکستان کا قانون ہے وہ 337 جی ہے، ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، اس دفعہ کے تحت اس کو 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا اس کی گاڑی کے نیچے کوئی شخص آ کر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، دین اس ڈرائیور کے خلاف جو ہمارے پاس پاکستان کا قانون موجود ہے وہ 320 ہے، پنشمنٹ فار قتل خطا بائی نیگلیجنٹ اور ریش ڈرائیونگ، کہ اگر کوئی شخص نیگلیجنٹلی یا ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی شخص کو مار دیتا ہے تو ایسا قتل جو ہے وہ قتل خطا ہوگا، اور اس قتل خطا کی جو سزا ہے وہ 10 سال سزا ہے۔ ٹھیک ہے، اور المیہ یہ ہے کہ یہ تینوں اوفینسز جو ہیں یہ بیلیبل ہیں، تینوں اوفینسز یہ بیلیبل ہیں، 279 بھی بیلیبل ہے، 337 جی بھی بیلیبل ہے، اور 320 بھی بیلیبل ہے۔ جب اسے نان بیلیبل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیونگ مافیا ہے وہ اس کو نہیں ہونے دیتا، ایسے ڈرائیور کے پاس لائسنس ہوتا اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی تو اس کا آگے اس کو بیل مل جاتی ہے، بوری ضمانت بھی کنفرم ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات وہ ایک دن جیل جاتا ہے، دوسرے دن واپس آ جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں ایکسیڈنٹس کی ریشو کو کم کرنا ہے تو جو میں حکام بالا سے التماس کروں گا کہ یہ جو سیکشنز ہیں 279 پاکستان پینل کوڈ کا، 337 جی پاکستان پینل کوڈ کا، اور 320 جو ہے اس کو نان بیلیبل ڈکلیئر کیا جائے۔
اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر اس ڈرائیور کے پاس لائسنس ہو تو پھر کون سی دفعہ کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، اور اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے پھر کون سی دفعہ کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ اگر ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس نے وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائی ہوئی ہیں، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، دین اس کے خلاف جو پاکستان کے قانون کے مطابق 320 ایکٹ کرے گی، 320 پنشمنٹ فار قتل خطاب ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور اس کو 10 سال تک کی سزا ہوگی۔ اور اگر اس ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے پھر اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہوگی وہ 322 کی ہوگی، اس کے قتل بس سبب کی، ٹھیک ہے۔ 321 میں قتل بس سبب کی ڈیفینیشن ہے، 322 کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، اور 322 میں جو سزا ہے وہ فل اماؤنٹ آف دیت ہے، 30,630 گرام سلور کی جو قیمت ہے وہ اتنی پیمنٹ اس کو پے کرنی پڑے گی۔ اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہوگی وہ 322 کے تحت ہوگی، پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان، اور اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو دین اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہوگی وہ 320 کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی سزا 10 سال ہے۔ اور یہ اوفینسز جو ہیں یہ بیلیبل اوفینسز ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسیڈنٹس کو کم کرنا چاہتی ہے، ان کی ریشو میں کم کرنا چاہتے تو آپ ایک لیجسلیشن لے کر آئیں اور ان جو یہ اوفینسز ہیں ان کو نان بیلیبل کریں اور ان کو اسپیشل ڈکلیئر کریں، ٹھیک ہے، ان کو نان بیلیبل کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، پھر ہی یہ ایک اچھی کوشش ہوگی اور پھر ہی ہمارے پاکستان میں جو ایکسیڈنٹ کی ریشو ہے، جو حادثات ہوتے ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کسی دیگر موضوع پر اچھے سے موضوع پر مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو، اور میں انشاءاللہ کسی اچھے موضوع پر آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔